ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہیئر اسٹائل کٹنگ کروانا کیسا ہے؟ یعنی آج بہت سے لوگ جو فیشن والے بال رکھتے ہیں یا فیشن والی کٹنگ کرواتے ہیں، یہ کٹنگ کروانا کیسا ہے؟ زمانے جاہلیت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا تو اسلام کے آنے سے پہلے بہت سے لوگ بال کٹوایا کرتے تھے اور اس کو جو ہے قزع کہا جاتا تھا۔ ان کے جو بالوں کے کٹوانے کا طریقہ تھا، ان کی کٹنگ کا طریقہ تھا، اس طریقے کو جو ہے قزع کہا جاتا تھا۔ اور قزع کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ کچھ پیشانی کے بال وہ رکھ لیے اور سائٹوں کے بال وہ رکھ لیے اور باقی جو بیچ کے بال ہیں ان کو بالکل کٹوا دیا یا ان کو بالکل کیا ہے منوا دیا۔ تو یہ جو طریقہ ایک درست بھی نہیں تھا اور زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا، تو اس طریقے کو جو ہے قزع کہا گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگ صرف پیشانی کے جو بال ہیں ان کو رکھا کرتے تھے، باقی پورے جو ہے وہ کٹوا دیا کرتے تھے یا منوا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہم بہت سے ہندو بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہندو بھائی بال اس طرح کٹواتے ہیں کہ ان کی وہ کٹنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے گویا کہ مضحکہ خیز بن جاتا ہے۔ یعنی ایسا جو ہے لگتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ان پر ہنسا جائے، جس سے ان کی ہنسی اڑائی جائے، ان کا مذاق بنایا جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے یہ بات جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے اپنے بھی اس طرح کی کٹنگیں کرواتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو وہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ بہت سے تو یہ بھی جو ہے دیکھنے کے اندر آیا کہ دائیں طرف سے اس طرح کی کٹنگ کروائیں گے اور پھر اس کو ایسا بنوا دیں گے جیسا کہ وہ ایس بن گیا ہو، ایم بن گیا ہو، این بن گیا ہو، یا ان کے نام کا پہلا اکشر، ان کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ بنوا لیتے ہیں۔ بعض دائیں طرف کرواتے ہیں، بعض بائیں طرف کرواتے ہیں، بعض پیچھے کرواتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام وہ طریقے ہیں جو زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں، مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ تو معاشرے کے اندر جو بات پھیلی ہوئی وہ میں نے آپ سے ذکر کی، اور زمانے جاہلیت کے اندر جو طریقہ تھا بالوں کی کٹنگ کا وہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے بال رکھنا پسند کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح کی کٹنگ نہیں کی ہے جو آج فیشنی کٹنگ چل رہی ہے، جو آج اسٹائل والی کٹنگ چل رہی ہے۔ ایسی کٹنگ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کی ہے، نہ کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ آپ نے زمانے جاہلیت کے اندر جو کٹنگ کا طریقہ رائج تھا اس کو آپ نے منع فرمایا اور اس کو ناپسند فرمایا۔ اور یہ کٹنگ کا طریقہ آپ فوٹو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ آج کل کس طرح کی کٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال کتنے طرح کے تھے؟ تو حدیث کے اندر، روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ 3 طرح کے آپ کے جو ہے بال تھے۔ کبھی آپ کے بال جو دیکھے گئے وہ یہ کہ آپ کے بال کانوں کی لو تک تھے، اور اس کو حدیث کی اصطلاح کے اندر وفرہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی آپ کے بال جو دیکھے گئے وہ گردن تک کے دیکھے گئے، یعنی اس سے بھی لمبے تھے آپ کے، اور اس کو جو ہے وہ لمہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی جو آپ کے بال دیکھے گئے تو وہ اتنے لمبے دیکھے گئے کہ وہ آپ کے کاندھوں تک، آپ کے شانوں تک آئے ہوئے تھے، اس کو جو ہے جمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالوں کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے،
اور جو مسنون طریقہ ہے ہمیں اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اگر ہم لمبے بال رکھنا چاہیں تو ہم وفرا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کانوں کی لو تک والے بال۔ اس سے بھی زیادہ اگر ہم لمبے رکھنا چاہیں تو گردن تک رکھ سکتے ہیں، جس کو لما کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے لمبے بال اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو جمہ کہا جاتا ہے، اور وہ لمبے بال کاندھوں تک ہوں، شانوں تک ہوں۔ تو یہ تو وہ بال ہیں جن کو پسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے قسم کے بال ہیں یا جتنے قسم کی کٹنگیں جو ہے وہ آج کل ہو رہی ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، مسئلے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ بالکل خلاف ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو جان کر اس کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔